السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ قابل احترام حضرات و خواتین، سورہ نساء کی روشنی میں 4 اہم پیغامات آپ تمام کی خدمت میں۔ سورہ نساء قرآن مجید کی عظیم مدنی صورت ہے، جس میں بہت سے احکام، مسائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یتیموں کے مال کے سلسلے میں چند اہم احکام نازل کیے، پھر پراپرٹی کے کچھ اہم مسائل، اور اس کے بعد وہ کون لوگ ہیں یا وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کے سلسلے میں، مہر کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں 4 پارے کے آخر میں اور 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے بیان کیا۔ نکاح یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں سے متعلق فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کی بیویاں تھیں اور ان پیغمبروں کی اولاد تھیں۔ تو نکاح کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح جس کے متعلق اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خصوصی طور پر ابھارا، اور اسی طرح سے اس کو انسانی فطرت قرار دیا، اور جو لوگ بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنے کے قابل ہیں تو شریعت نے انہیں نکاح کرنے پر ابھارا۔ بظاہر یہ نکاح کا حکم سنت ہے، لیکن ایسے بندے اور ایسی بندیاں جو نکاح نہ کرنے پر غلط راستے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہوں، زنا کا راستہ اختیار کر سکتے ہوں، طاقت ہے نکاح کرنے کی، اور نکاح کے بعد نکاح کا حق ادا کر سکتے ہوں، اس کے باوجود اگر وہ نکاح نہ کریں تو اہل علم نے کہا کہ ایسے لوگوں پر نکاح کرنا واجب ہے۔ جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں اور نکاح نہ کرنے پر غلط راستے کو اختیار کر سکتے ہوں، تو کہا کہ ایسے بندوں کو چاہیے اور ایسی بندیوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کریں۔ اور اس نکاح اور شادی کو اسلام نے تقوی کے خلاف نہیں قرار دیا، بلکہ یہ عین تقوی کے موافق ہے۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ 3 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق ازواج مطہرات سے دریافت کیا، تو ازواج مطہرات میں سے بعض نے ان 3 لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی جو عبادات اور آپ کی جو بندگی ہے، اس بندگی اور عبادات کو بیان کیا۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کأنہم تقالوها، کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بندگی کو سنا تو گویا کہ اپنی بندگی کو بہت کم سمجھا اور بہت کم محسوس کیا۔ اللہ کے نبی تو سبحان اللہ اتنا عظیم مقام ہے آپ کا، اس کے باوجود آپ ایسی بندگی بجا لاتے ہیں، تو ہم اللہ کی بندگی کیسے بجا لانے، ہمیں اللہ کی بندگی کیسے بجا لانی چاہیے؟ اس لیے ان میں سے ایک نے کہا اس کے بعد میں رات میں نہیں سوؤں گا، مکمل قیام کا اہتمام کروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی میں افطار نہیں کروں گا،
اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اور جب اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، جب اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں کہ تین احباب نے ایسی ایسی باتیں کہی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ کے بارے میں زیادہ تقوی رکھتا ہوں اور اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بارے میں جانتا ہوں اور اس سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں راتوں میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور اسی طرح دن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اللہ کے نبی نے اسی موقع پہ فرمایا جو بندہ میری سنت سے، میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے گا، اس کا میری شریعت سے اور میرے راستے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پتہ کیا چلا، شادی کرنا یہ تقوی کے خلاف نہیں، یہ ایمان کے خلاف نہیں، بلکہ اہل علم نے کہا احادیث کی روشنی میں کہ ایمان کی تکمیل نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے اور ایمان کا تکمیلہ نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور نکاح، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ حدیث کی روشنی میں دو اہم فائدے اللہ کے نبی نے ذکر کیے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص کر نوجوان طبقے سے مخاطب ہو کر، اے نوجوانوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ دو فائدے ذکر کیے، اس سے تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی اور تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ شادی سے انسان کی نگاہ محفوظ اور انسان کی عزت و آبرو محفوظ اور انسان کی شرمگاہ محفوظ۔ اور جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے وہ روزے کا اہتمام کرے، روزے کی زیادہ پابندی کرے، کیونکہ یہ روزہ خواہشات کے لیے بہت بہترین ڈھال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شادی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ اور جب نوجوان شادی پہ توجہ نہ دے، اس کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے، اس کی نگاہیں خیانت کرنے لگتی ہیں اور وہ اپنی عزت و آبرو کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شادی میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور سٹی کے نوجوانوں کو خصوصاً نصیحت کرنی چاہیے اور نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا، جب تک میں اپنے قدموں پر نہیں ٹہروں گا اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گا۔ اور قدموں پہ کب ٹہرتے آپ؟ قدموں پہ آپ ٹہرتے 30 سال کے آس پاس، فالعیاذ باللہ، اور آپ کی جوانی شروع ہوتی تقریباً 14-15 سال کے آس پاس۔ 15 سال 16 سال آپ بغیر شادی کے جوانی کا یہ سنہرا دور آپ گزارتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کے قدم اس مرحلے میں ڈگمگا جاتے ہیں دوستو۔ غلط تعلقات کا نعوذ باللہ ایک سلسلہ نوجوانوں میں نظر آتا ہے۔ میں والدین سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوان بچوں کی شادی پر آپ توجہ دیجئے گا۔ جو لوگوں نے یہ ذہن بنا کے رکھا ہے کہ پہلے ہم قدموں پہ ٹہریں گے اس کے بعد شادی کریں گے، اس سوچ نے آج ہمارے نوجوانوں کی عزت و آبرو کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس نے کھڑا کر دیا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں بتائیے آپ جو اپنی جوانی کو بے داغ سبحان اللہ گزارنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کی جوانی داغدار نظر آتی ہے شادی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ اور ڈر اور گھبراہٹ، کیا ڈر اور گھبراہٹ؟ کہ مولانا شادی کرنے سے ہم کنگال ہو جاتے ہیں، شادی کرنے سے بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، آپ کی سوچ غلط ثابت ہوگی۔ اس کے لیے آپ نیک جوڑے کا سوال کیجیے اللہ سے، ایسی عورت آئے جو آپ کو سمجھ سکے، جو آپ کو پہچان سکے،
جو آپ کی سیلری کی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اخراجات کو سمیٹ سکے، اللہ سے مانگیے آپ. یہ غلط بات نہیں ہے. بعض نوجوان شرماتے، کیا مولانا اللہ سے مانگنا کیا نیک جوڑے کا جو ہے سوال کرنا؟ کیجئے، یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے. اے اللہ میں تجھ سے نیک بیوی کا سوال کرتا ہوں اور نیک جوڑے کا سوال کرتا ہوں. ہر نوجوان لڑکا اور ہر نوجوان لڑکی یہ دعا ضرور جو ہے کرنی چاہیے جوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد. اب یہاں پر دیکھیے گا ہمارا تصور کیا، شادی سے ہم کنگال ہو جاتے. اللہ نے کہا بلکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے دوستو، سورہ نور پڑھ کے دیکھیے گا. نکاح کے سیاق میں اللہ نے یہ وعدہ کیا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. شادی کے موقع پہ اگر آپ غریب بھی ہونا، اگر آپ کچھ پریشان بھی ہونا، اللہ فرماتے ہیں شادی کیجئے اور اپنے بچوں کو شادی کرائیے، اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے. اس آیت کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الزواج یفتح باب الرزق، شادی اپنے ساتھ رزق لے آتی ہے، شادی رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نوجوانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. شادی سے آپ کی جو روزی ہے نا، آپ کی جو روزی روٹی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائیں گے اور زیادہ راستے آپ کے لیے ہموار ہوں گے شادی کے بعد. اسی لیے یہ جو سوچ ہے کہ شادی سے ہم کنگال ہو جائیں گے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ جانتے ہیں دوستو کیا ہے؟ کیوں شادی لوگ جلد نہیں کر پاتے ہیں؟ کیوں ہمارے نوجوانوں کے لیے شادی ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا ایشو بن چکا ہے؟ کیونکہ شادی کو ہم نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا. شریعت کہتی ہے زندگی کا سب سے آسان راستہ اور آسان مسئلہ شادی ہے، اور ہمارا اپنا ماحول بتاتا ہے سب سے مشکل مسئلہ شادی ہے. اور اتنا پیچیدہ بنایا ہم نے شادی کو. اللہ رحم فرمائے. شادی سے پہلے کئی مہینوں پہلے، کئی ہفتوں پہلے دلہن کے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں شادی کا معاملہ لے کر. اگر کوئی شادی سنت کے مطابق آسان انداز میں کرنا چاہے، اسے ڈر اور گھبراہٹ. کیا ڈر اور گھبراہٹ؟ لوگ اسے تانا دیں گے، لوگ اسے کوسیں گے، برا بلا کہیں گے. ارے بھائی اپنی بیٹی پہ خرچ نہیں کرو گے تو کتنے بخیل ہو تم، اپنے بیٹے پہ خرچ نہیں کرو گے، یہ خرچ کرنے کا وقت ہے، خوب خرچ کرو، خوب لٹاؤ. پیسے نہیں ہے نا اوروں سے مانگو، قرض. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو شادی سے پہلے شادی کی وجہ سے مقروض ہو گئے، لاکھوں کا قرض ان کے سروں پر، اور ادھر موت آتی ہے اور قرض کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا ہے. اللہ رحم فرمائے. اسی لیے دوستو شادی کا مسئلہ آسان کیجئے. اللہ کے نبی نے دعا دی، گرچہ اس حدیث پہ کلام ہے لیکن کئی ایک علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نکاح برکت کے اعتبار سے عظیم ہے، اس نکاح میں اللہ کی برکت ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو اور جس میں آسانی فراہم کی جائے، جس میں آسانی پیدا کی جائے. ایسے نکاح میں اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی. اور ہمارا معاشرہ ایسا، لاک ڈاؤن میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ مسائل کی وجہ سے شادی خانے میں ہم نکاح نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جن کی شادیاں لاک ڈاؤن میں ہوئی اللہ آباد رکھے، لوگوں نے کہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے مولانا ہم زیادہ خرچ نہیں کر پائے، زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کر پائے، لاک ڈاؤن کی شادی ہے یہ. معاف کیجیے گا، لاک ڈاؤن کی شادی نہیں تھی، وہ سنت کے مطابق شادی ہو رہی تھی. الحمدللہ لوگوں نے ایک بہانہ بنایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم جو ہے بالکل سمپل اور معمولی شادی کر رہے ہیں، وہی تو مطلوب ہے. اور ویسی شادیاں تو ہماری نہیں ہو رہی جیسے صحابہ کی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو خبر ہی نہیں ہوئی. تصور کر سکتے ہیں آج کہ
آپ کے اپنے قریبی جو ہے یا دور ہی کے صحیح کسی کی شادی ہو جائے اور وہ آپ کو انوائٹ نہ کرے اور اس کے بعد بھی آپ اس سے اپنی دوستی کو باقی رکھیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کسی وجہ سے وہ بھول گئے اور آپ کو انوائٹ نہیں کر سکے یا آپ کے گھر پہنچ نہیں پائے، واٹس ایپ پر انہوں نے رقعہ کو جو شیئر کر دیا، آپ نے بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا مسئلہ آپ نے کھڑا کر دیا۔ کتنے پیچیدہ مسائل ہیں دوستو ہمارے پاس شادی کو لے کر، بیچارے پر جو ہے ٹرانسپورٹ کے کتنے اخراجات ہوتے، باقاعدہ گھر جانا ہے، دستک دینا ہے اور پہنچنا ہے اور آپ کو بلانا ہے، تبھی آپ وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ آسان سے آسان بنانے کی کوشش کیجئے دوستو، اللہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جو قوم آسانی اختیار کرتی ہے اللہ اس پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور جو قوم شدت اختیار کرتی نا اس پر رحم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور شدت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے گا آپ، ہمارے لیے رول ماڈل کون؟ جو سنت کے مطابق آسانی سے شادیاں کریں نا ان کو ہم نظر انداز کر دیتے، جو شادی کو جتنا پیچیدہ بنائے نا تو ایسے ہی لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے۔ دیکھو انہوں نے کیسی شادی کی، شادی کے مسئلے میں ان لوگوں کو دیکھیے جو سبحان اللہ سنت کو اپناتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف و تبذیر۔ اہل علم نے کہا اسراف کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو اسراف اور فضول خرچی کہتے، اور تبذیر جہاں پر ضرورت ہی نہیں خرچ کرنے کی وہاں کر رہے ہیں آپ، اور دونوں سے منع کیا گیا۔ جتنی ضرورت ہے وہاں پر اتنا خرچ کیجئے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف ہے اور بیجا خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور دونوں سے منع کیا گیا۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اگر مختصر کہوں دوستو، جانتے ہیں آپ شادی کو پیچیدہ بنایا ہم نے، شادی کو ہم نے بہت جو ہے پیچیدہ بنایا تو زنا کا دروازہ اور زنا کا راستہ آج بہت آسان ہو گیا۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے، جس قوم میں خیر کے راستے اور دروازے، خیر کے راستے آسان ہوتے ہیں، اس قوم میں برائی کے جو ہے مواقع بہت کم ملتے ہیں اس قوم کے احباب کو، اور جس قوم میں خیر کے دروازے بالکل بند اور تنگ کر دیے جائیں تو اس قوم میں آپ دیکھ لیجئے کہ شر کے دروازے بہت آسان ہو جائیں گے۔ آج زنا کے راستے بہت آسان، زنا کرنا بہت آسان، شادی کرنا بہت مشکل۔ اس کے نتیجے میں آج ہماری بہت ساری نوجوان لڑکیاں ترستی ہیں دوستوں، ان کے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، مناسب رشتہ ملتا نہیں، اور ملتا بھی ہے تو ایسے مطالبات ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو ان کی اپنی طاقت سے بہت زیادہ بالا تر ہوتے ہیں اور وہ ادا نہیں کر پاتے۔ اخلاق کو دیکھیے، دینداری کو دیکھیے، سمجھداری کو دیکھیے، اور جو ہے اس سے اپنی بچی کا اور بیٹی کا نکاح کرائیے۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایسا رشتہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے جو بڑا دیندار ہے، جو با اخلاق ہے، تو اس سے اپنی بچی کا نکاح کراؤ تاکہ تمہاری بچیاں آنے والی زندگی میں پرسکون اور بابرکت زندگی بسر کر سکیں۔ اور ایسا نوجوان لڑکا اور لڑکی جو شادی کے ذریعے پاک دامنی چاہے، الناکح الذی یرید العفاف، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، جو نکاح کرنے والا نکاح کے ذریعے اگر پاک دامنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ کی مدد، تائید اور نصرت اس بندے کو ملتی ہے۔ تو میرے حال دوستو، اس مسئلے پر خاص کر جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، انہیں توجہ دینی چاہیے، شادی کے معاملے میں تاخیر نہ کریں، غور کیا کریں۔ آپ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کرائیں۔ آپ اللہ کی قسم ہماری اپنی سوسائٹی سے یہ زنا، فحاشی اور بے حیائی کے دروازے بند ہو جائیں گے اور خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور خیر کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ ہم سے تخفیف کا معاملہ چاہتے ہیں۔ شادی کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ
اللہ ہم سے تخفیف کا معاملہ چاہتے ہیں، شادی کا مسئلہ آسان بنائیے، پیچیدہ مت بنائیے گا۔ یقیناً اس معاشرے سے زنا کے دروازے بند ہوں گے اور زنا کے راستے مشکل ہوں گے اور خیر اور پاک دامنی کے راستے آسان ہوں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نکاح کا جو مسئلہ ہماری سوسائٹی میں پیچیدہ آئے دن پیچیدہ سے پیچیدہ جو ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آسان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کے مسائل کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کی وہ نوجوان لڑکیاں اور وہ نوجوان لڑکے جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ازدواجی زندگی کو ہر ناحیے سے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نیک اولاد سے مالا مال فرمائے جو شادی کے بعد اولاد کے لیے ترستے ہیں، جو ایک مدت ہو گئی انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی، اللہ ان جوڑوں کو نیک اولاد سے مالا مال فرمائے۔ اور اللہ نے ہم میں سے جن کو اولاد سے نوازا ہے اور اولاد عطا کیا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو دیندار بنائے، نیک بنائے، قوم و ملت کے حق میں نفع بخش بنائے، دین کے حق میں اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نفع بخش بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔